سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میری بیگم اسماء بنت امیس بھی ساتھ تھی۔ نبی علیہ السلام کو میں نے آ کے اطلاع دی، یا رسول اللہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے محمد بن ابو بکر، یا رسول اللہ میری بیگم اسماء کیا کرے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے کہو غسل کر لے، بیت اللہ کے طواف کے علاوہ باقی سارے وہی کام کرے جو ایک حاجی کرتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے تعلیم لی اور آ کے اپنی بیگم کو بتایا۔ جاتے ہوئے کوئی شور شرابہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ تو پہلے دن ہی ہوتا ہے تو رپورٹیں جناب والا داماد بھی لا کے گھر میں رکھتے ہیں، بیٹا بھی لا کے گھر میں رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر نے یہ ڈیٹ دے دی ہے جی، ڈراموں کے اندر ایسی خواتین دکھائی جاتی ہیں جن کا پیٹ باہر نکلا ہوا ہے۔ شرم و حیا کا فقدان۔ ہمارے گھروں کے اندر بھی جہاں ہم اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کے لیے بھیج رہے ہیں، وہاں بھی ایک کافی ٹائم پہلے کی بات ہے، بیکن ہاؤس کے اندر سکول ہے، آپ سب جانتے ہیں، جوان لڑکیوں نے یہ احتجاج کی کہ اگر یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، اگر بنات آدم پر رب ذوالجلال نے یہ بات فرض کر دی ہے کہ مخصوص ایام منتھلی کورس اس کو آنا ہے، تو پھر اس میں شرعیات کی کیا بات ہے؟ کپڑوں کے آگے اور پیچھے سرخ رنگ لگا کر انہوں نے پورے اسکول کے اندر اس کا جشن منایا کہ شرم کی کوئی بات نہیں، حیا کی کوئی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ پارٹ آف لائف ہے۔ اللہ رب العزت کو سخت غصہ آتا ہے ان بے حیائی والی باتوں پر، بے شرمی والی باتوں پر۔ نبی علیہ السلام سے آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ اسماء بنت امیس خثامیہ نے، میری بیگم نے میرا بیٹا جنم دیا ہے۔ جاتے وقت نہیں پوچھا یا رسول اللہ اگر ایسے ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ شرم ہے، حیا ہے، تربیت ایسی ملی ہے کہ وہ بات بھی اگر کرنی پڑ جائے جس کے اندر کسی ایسی چیز کا ذکر ہو تو بڑے مناسب لفظوں میں ذکر کرنا ہے۔ اور آج جوان بہن جوان بھائی کے سامنے بغیر دوپٹے کے گھر میں پھر یہ کہتی ہے بھائی ہے نا میرا، شیطان تو اس کے ساتھ بھی ہے نا۔ اور اخبارات میں آپ پڑھتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے بچوں کو محفوظ کر لے، تو اللہ ان کو تو دین کی طرف لگا دے، اللہ ان کے دلوں کو تو اپنی اطاعت و اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف پھیر دے، اللہ تو ان کے والدین کو یہ توفیق عطا فرما دنیا کی طرح ان کی دین کی بھی تربیت کر سکے۔ دنیا کے لیے تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں نا، اچھا سکول ہونا چاہیے، اچھا ٹیوٹر ہونا چاہیے، رزلٹ اچھا آنا چاہیے، فیڈرل میں پڑھانا ہے، پنڈی میں پڑھانا ہے، سکول کون سا ہونا چاہیے، ٹیچر کون سے، ساری چیزیں ہم چیک کرتے ہیں۔ دین کے اعتبار سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شرم و حیا سیکھی ہے یہ نہیں سیکھی، بڑے کا ادب کرنا اس سے آتا ہے یہ نہیں آتا، چھوٹے کے ساتھ کس طرح سے پیش آتا ہے یہ کوئی فکر کی بات نہیں۔ کیوں؟ وہاں پر کہتا ہے جی بڑا ہوگا تو سیکھ جائے گا، بڑا ہوگا تو سیکھ جائے گا۔ وہ بڑا ہو کے سیکھتا یہ ہے کہ بوڑھا باپ اپنی چارپائی پر اپنے بیڈ پر لیٹا اپنے بیٹے کا انتظار کر رہا ہوتا، وہ دروازہ کھول کے آتا ہے حاجی صاحب ٹھیک ہو، اور ساتھ ہی اپنی بیگم کے پاس۔ تو نے بچپن میں اس کو سمجھایا ہوتا نا کہ بیٹا ٹیوشن سے آگے ماں کے پاس بیٹھنا، اسکول سے آنے کے بعد اپنی والدہ کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانا، میں تو گھر پہ نہیں ہوتا لیکن تم نے اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانا ہے۔ اپنی بچیوں کو یہ سمجھایا ہوتا کہ ماں جیسے کہے ویسے کرنا، مجھے کوئی شکایت نہ آئے۔ تو آج پھر تیری بچیاں تیرے بچے بھی تیرا بھی ادب کرتے، تیری بوڑھی بیوی کا بھی ادب کرتے۔ تو نے بچپن میں کوئی پرواہ نہیں کی، اب روتا کس لیے کہ جی میرا بیٹا آتا ہے، میں اپنا بوڑھا ہاتھ کمزوری کے ساتھ کپ کپاتا ہوا اٹھاتا ہوں کہ اس کو ملاؤں، وہ دروازے سے کہتا حاجی صاحب ٹھیک ہو، اور وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ جی میں سارا دن انتظار کرتا ہوں بیٹے کا، بیٹا مجھے صرف منہ ہی دکھاتا ہے۔ آپ نے خود اپنے آپ کو منہ دکھانے کے قابل چھوڑا ہی نہیں، آپ نے اپنے بچوں کو وقت دیا ہی نہیں، آپ نے ان کو وقت دیا ہی نہیں۔ 10 سے 15 سال کی عمر کے درمیان اگر آپ نے ان بچوں کو وقت نہ دیا، آپ نے ان کے ساتھ وقت نہ گزارا، آپ نے ان کے ساتھ کھیل میں ان کا ساتھ نہ دیا،
اپنی کمائی سے فرصت نکال کر آپ نے ان کی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ان کے ساتھ وقت نہ گزارا تو پھر آپ بڑھاپے میں کمزور جسم لے کر اپنے بیڈ پر بیٹھے رو رہے ہوں گے اور آپ کا بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنی بیگم کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے گیا ہوگا۔ اللہ کی قسم میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، ایسے قسم پرسی کی حالت میں بوڑھے ماں باپ کو کہ آنسو اس طرح گر رہے ہیں کہ جیسے نل کا کھلا ہوا ہو، اور وہ خود پھر اپنے منہ سے کہتا ہے جی غلطی تو میری ہے نا، میں نے اپنی جوانی میں اپنے بچوں کو پوچھا ہی نہیں، انہاں دا مستقبل ہی ٹھیک کرتا رہا ہوا میں نے کہا یہ تیرا مستقبل ٹھیک کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ میری بیگم اسماء بنت امیس نے بیٹا جنم دیا ہے، پہلے کوئی اطلاع نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اگر ایسے ہو جائے تو کیا کریں گے؟ شرم و حیا ہے۔ پہلے بھی تو بچے بچیاں ہوتے تھے نا، کیا یہ ہمارے بزرگ جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگیاں عطا فرمائے، ہمارے زاہد بھائی، آغا صاحب، یہ جتنے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں یہاں پر کرسیوں پر، یہ قریشی صاحب، اللہ رب العزت ان کو صحت اور ایمان اور برکت والی لمبی زندگیاں عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ کیا یہ جوان نہیں تھے؟ کیا انہوں نے لڑکیاں نہیں دیکھی؟ کیا انہوں نے لڑکیوں کے ساتھ وقت نہیں؟ تربیت تھی ماں باپ کی، جو بھی لڑکی ہے تیری بہن ہے، جو بھی لڑکی نظر آتی ہے ماں باپ نے یہ کہے تیری بہن ہے، جو لڑکا نظر آتا ہے ماں باپ اسے یہ کہتے ہیں تیرا بھائی ہے۔ زندگی میں کبھی ایسے مسئلے کیوں نہیں ہوئے تھے؟ تربیت تھی، حیا تھی، شرم تھی، پردہ تھا، زندگی کی ساری چیزیں زندگی کا حصہ ضرور تھی، لیکن کبھی ماں باپ نے، کبھی بہن بھائیوں نے ان باتوں کو آپس میں، بچوں کے بیٹھے ہوئے ماں باپ نے اور بہن بھائیوں کے درمیان کبھی یہ بات نہیں ہوئی تھی۔ مجھے ایک دوست آئے ملے، کہنے لگے جی کہ میں اپنی بچی کا رشتہ اپنے بھتیجے کے ساتھ کر رہا ہوں، کافی وقت پہلے کی بات ہے۔ میری بیٹی مانتی نہیں، میں نے کہا جی وجہ؟ کہنے لگی کہ مجھے وہ کہتی ہے کہ ساری زندگی مجھے آپ نے کہا کہ تیرا بھائی، اب میں اس سے شادی کرنا، یہ ہے تربیت، میں کس طرح اس سے شادی کرنا، میں اس کو بھائی کہتی رہی ہوں، میں نے اس کو کبھی دوسری نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے کہا تیرا بھائی ہے، بچپن سے جب سے ہوش سنبھالی 21-22 سال عمر ہوگی بھائی کہتے کہتے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں اس سے شادی کر لے، کہیں اور کروا دیں، ادھر نہیں کرتے۔ یہ اچھے ماں باپ کی نشانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس شخص کو دیکھا اپنے بھائی کو سمجھا رہا ہے۔ صحیح بخاری کے حدیث مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل وهو یعظ اخاه فی الحیاء، نبی علیہ السلام اس شخص کے پاس سے گزرے، وہ بھائی کو سمجھا رہا ہے کہ اتنی شرم کرتا ہے، انک لتستحی، اتنا شرماتا ہے تو، قد اضر بک، تیری شرم کی وجہ سے تو پیچھے رہ گیا ہے۔ یہ لفظ ہیں حدیث کے، قد اضر بک، تیری حیا نے تجھے نقصان پہنچایا ہے۔ نبی علیہ السلام پاس سے گزر رہے ہیں اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ آج بھی یہی بات ہے نا، جس نے کی شرم اس کے ڈوبے کرم، جس نے کی بے حیائی اس نے کھائی دودھ بلائی۔ بچوں کو ہم سکھاتے ہی ہیں، ہاں بیٹا ڈانس کر، یہ آپ کے بابا کے دوست ہیں، پھر زینب جیسے واقعات کیوں نہ ہو؟ میری بیٹی بڑا اچھا ڈانس کرتی ہے، جس اسکول میں فرسٹ پرائز اس نے حاصل کیا ہے، لعنت تیری زندگی پر۔